बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि कुछ रातें आम नहीं होती? कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें मांगा हुआ लौटाया नहीं जाता, और 27 रजब की रात इन्हीं में से एक है। ये वो रात है जिसमें ज़मीन पर खामोशी होती है और आसमान पर फैसले। आज हम बात करेंगे दरूद इब्राहिमी की, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आम तौर पर सुनी जाती है, बल्कि इस ज़ाविये से जो बहुत कम लोग जानते हैं। 27 रजब की रात की हकीकत ये कोई आम तारीख़ नहीं, ये वो रात है जो ज़िम्मेदारी की रात है। ये वो लम्हा है जब बंदे को ये याद दिलाया जाता है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि एक ताल्लुक़ है। इस रात की खामोशी में जो ज़ुबान से निकला वो दिल तक जाता है, और जो दिल से निकला वो अर्श तक पहुँचता है। इसीलिए इस रात दरूद की तासीर आम दिनों से मुख्तलिफ हो जाती है। दरूद इब्राहिमी ही क्यों? दरूद तो बहुत हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी को जो मकाम मिला वो किसी और को नहीं मिला। वो दरूद है जो नमाज का हिस्सा बना, और ये वो दरूद है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया। इस दरूद में दो निस्बतें हैं, एक निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और एक निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, यानी नबूवत की जड़ और नबूवत का कमाल दोनों एक दुआ में जमा। इसलिए ये दरूद सिर्फ सवाब नहीं, तकदीर भी बदलता है। इस रात दरूद पढ़ने का दुरुस्त वक्त 27 रजब की रात मगरिब के बाद शुरू हो जाती है, लेकिन असल कबूलियत का दरवाज़ा इशा के बाद खुलता है। सबसे कीमती लम्हा वो है जब बंदा नींद गालिब आने लगे और दुनिया खामोश हो जाए। ये वो वक्त है जब लफ्ज़ वज़न रखते हैं। दरूद पढ़ने का बेहतरीन तरीका, सबसे पहले दिल को खाली करें। किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला नहीं, सिर्फ नियत 2 रकत नफल पढ़ने हैं खामोशी के साथ। इसके बाद आंखें बंद, सांस आहिस्ता और दरूद इब्राहिमी समझकर हर लफ्ज़ के साथ जल्दी नहीं, तादाद से ज़्यादा हाज़िरी पर अहम है। अहमियत आप तादाद से ज़्यादा हाज़िरी की दिया करें। दरूद इब्राहिमी पढ़ते वक्त एक ख़ास बात, जब आप ये अल्फाज कहते हैं कमा सल्लैता अला इब्राहीम, तो बस लफ्ज़ ना बोलें, ये तसव्वुर करें कि आजमाइश के बाद इज़्ज़त क्या होती है, तन्हाई के बाद बुलंदी क्या होती है, क्योंकि यही पैगाम है इस दरूद के अंदर। तादाद इसकी कितनी होनी चाहिए, लोग तादाद पूछते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि आप कितनी देर खुद को अल्लाह पाक के सामने रख सकते हैं। फिर भी 27 रजब की रात कम अज़ कम आप 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। दरूद इब्राहिमी अगर दिल माने तो 313 मरतबा। ये वो अदद है जो फैसला कुन लम्हों से जुड़ा है। खामोशी के साथ, अदब के साथ आप इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। बेस्ट तो है कि आप तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, और तहज्जुद के टाइम पे आप 313 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ें। और अगर आंखें नम हो जाएं तो समझ लें कबूलियत शुरू हो चुकी है। ये दरूद किसी ख़ास के लिए नहीं, जो रुका हुआ है, जो थका हुआ है, या जो खामोशी से लड़ रहा है, जो कहता है मैं दुआ करता हूँ लेकिन रास्ता नहीं खुलता। ये दरूद रास्ता नहीं, सोच बदलता है, और जब सोच बदलती है रास्ता खुद बन जाता है। आखिरी लम्हा, आखिरी बात, 27 रजब की रात दरूद इब्राहिमी सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, ये सुना जाता है। जब दिल से सुनने लगे तो मांगा हुआ खुद ब खुद लिख दिया जाता है। इस रात खाली हाथ मत रहना, अल्फाज कम हों लेकिन सच्चे हों, क्योंकि कुछ रातें ज़िंदगी का रुख बदलने आती हैं।
جب بھی کوئی عبادت کریں تو اسے خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا تو فوراً دعا مت مانگیں، کیونکہ ابھی دل پوری طرح کھلا نہیں، ابھی دروازہ کھلا ہے، اندر داخل ہونا باقی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زیادہ لوگ جلدی کر جاتے ہیں اور اصل فائدہ کھو دیتے ہیں۔ درود کے بعد خاموشی کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد کم از کم 1 منٹ خاموش رہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی سوچ نہیں، بس خود کو اللہ کے سامنے محسوس کریں۔ یہ خاموشی دعا سے پہلے کی اجازت ہوتی ہے۔ جو اس خاموشی کو برداشت کر لے اس کی دعا وزن پکڑ لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کیسے مانگیں؟ دعا مانگتے وقت فہرست مت بنائیں، صرف ایک بات مانگیں، وہ جو دل پر سب سے بھاری ہے، اور یہ الفاظ اپنے انداز میں کہیں، یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے قریب کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بوجھ ہے تو میرے دل سے اس کی طلب نکال دے۔ یہ دعا اللہ پر چھوڑنے کی دعا ہے، اور جب بندہ چھوڑ دیتا ہے فیصلہ آسمان سے آتا ہے۔ ایک خاص بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، درود کے بعد شکر کی دعا مانگیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کیونکہ شکر قبولیت کی مہر ہوتا ہے۔ جو مانگنے سے پہلے شکر کرنا سیکھ لے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ اگر آنسو آ جائیں تو یہ کمزوری نہیں، یہ اجازت کی علامت ہے۔ اس وقت اپنی زبان سے کچھ مت کہیں، بس دل میں وہ بات رکھ دیں جس کے لیے آپ برسوں سے خاموش ہیں۔ اللہ دل کی زبان زیادہ سنتا ہے۔ 27 رجب کی رات کا آخری پہر جب نیند آنے لگے تو درود ابراہیمی آہستہ آہستہ بغیر گنتی کے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعا الفاظ سے نکل کر فیصلہ بن جاتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، اکثر لوگ کہتے بھی ہیں، عبادت کے بعد ہم فوراً یہ کیوں دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا بدلا؟ حالانکہ اللہ فوراً چیزیں نہیں بدلتا، وہ بندے کو بدلتا ہے، اور جب بندہ بدل جائے تو حالات کو بدلنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 27 رجب کی رات کی بعد پہلی نشانی دل کا ہلکا ہو جانا، کوئی بڑا واقعہ نہیں، کوئی فوری خوشخبری نہیں، بس ایک عجیب سا سکون۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ بات سنی جا چکی ہے۔ دوسری نشانی، وہ چیز جس کے لیے آپ بے چین تھے، اس کی بے چینی کم ہو جانا، یا تو دل کا مان جانا یا پھر دل کا چھوڑ دینا، دونوں صورتوں میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کی جو تیسری نشانی ہے، اچانک دل میں شکر آ جانا، بغیر وجہ کے اللہ یاد آنا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے، قبولیت ہمیشہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ہماری حفاظت کے مطابق ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر نتیجہ فوراً نظر نہ آئے تو مایوس مت ہونا۔ کچھ دعائیں وقت پر نہیں، وقت کے لیے قبول ہوتی ہیں۔ اس رات کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگلے دن کسی ایک انسان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، کسی ایک دل کو بلا وجہ خوش کریں، کیونکہ رحمت کا شکر رحمت بانٹنے سے ادا ہوتا ہے۔ 27 رجب کی رات کوئی جادو نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جب بندہ سچ میں جھک جائے تو اللہ خود بندے کو اٹھا لیتا ہے۔ درود پاک آپ کوشش کریں کہ اس رات کو، یہ رات آپ عبادت میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور وہ بھی درود ابراہیمی، کیونکہ درود ابراہیمی درودوں کا سردار ہے، اور درود ابراہیمی سے ہی باقی تمام درود پاک کو فیض جاری ہوتا ہے۔ 313 مرتبہ تو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ پڑھیں تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فیض ملے گا۔ توجہ اور محبت اس میں ضروری ہے۔ آپ تعداد سے زیادہ آپ درود پاک کو سمجھ کر اور تصور میں پڑھیں کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ بیٹھے ہیں اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی پوری ہوں گی۔ جلدی نہیں کرنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، اور ہم جو مانگ رہے ہیں خلوص دل کے ساتھ مانگتے رہیں، مانگنا نہ چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ عطا کر دیا جائے گا، اور جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ پاک وہ دور کر دیتا ہے اور آپ کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور سب کے لیے، پوری امت کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو لوٹا کے دیتا ہے جو آپ کسی کے لیے مانگتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محبت، ادب، شوق اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔